اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی حدیث پاک ہے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی، سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ مروی اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل کیا ہے؟ راوی۔ روایت کرنے والا راوی کہلاتا ہے، جس حدیث کی روایت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مروی۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ وعن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، رواہ احمد و ابو داود و الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن انس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ، جو شخص جس انسان سے، جس آدمی سے کوئی کسی علم کے بارے میں سوال کرے، جس شخص سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے، علمہ، جس کا اسے علم ہے، ایک شخص ہے، اس سے کسی نے اس علم یا اس بات کے بارے میں سوال کیا، استفسار کیا، جو بات اسے معلوم ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات پوچھی، اس بات کا علم آپ کو ہے، میں نے آپ سے ایک سوال کیا، اس کا جواب آپ کو معلوم ہے، ثم کتمہ، پھر اس نے چھپایا اس علم کو جانتے ہوئے، الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ لگام منہ میں جو دی جاتی ہے، گھوڑے کو دی جاتی ہے، لگام دی جاتی ہے۔ لگام سمجھتے نا؟ رین کہتے ہیں، نہیں رین کہتے ہیں، منہ میں جو دی جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی، اسے اس طرح عذاب دیا جائے گا۔ وہ علم جو اسے معلوم تھا، اس علم کے پوچھے جانے کے وقت پر، اس علم کے تعلق سے جب اس سے سوال کیا گیا تو اس نے جواب نہیں دیا، اس علم کو چھپایا، تو اسے یہ عذاب دیا جائے گا کہ آگ کی لگام اسے دی جائے گی، اس کے منہ میں پہنائی جائے گی۔ تو یہ جو ہے بہت بری بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم دیا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ میں اس کا جواب دوں گا تو یہ عالم بن جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے شریعت کا مسئلہ جانتے ہیں، نہیں بولتے، اس لیے کیوں بولے ہمارے برابر ہو جائے گا یہ۔
اب جو جانتا ہی نہیں تو جانتا نہیں، جسے معلوم نہیں الٹا سلٹا کچھ بول دیتا ہے. ہاں، اور جسے معلوم ہے وہ جانتے ہوئے علم کو چھپاتا ہے، جواب نہیں دیتا، اس لیے کہ میں جواب دے دوں گا تو میرے اور اس میں کیا فرق رہے گا، میرے علم سے یہ واقف ہو جائے گا، میں کیوں اپنے علم کو دوں، عام کروں. میری برتری ہے اس پر قائم، تو اسی وجہ سے قائم ہے کہ میں وہ علم رکھتا ہوں جو اسے نہیں ملا ہے. تو کوئی آپ سے دینی علم کا طلبگار ہے، آپ سے سوال کرتا ہے، ایک سوال کرتا ہے یا کئی سوال کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، تو آپ کو اس کا جواب اگر معلوم ہے، صحیح جواب معلوم ہے، تو آپ کو بتانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نارضامندی کے آپ مستحق ہوں گے. اللہ کے خیر و غضب، اللہ کا خیر و غضب آپ کی طرف متوجہ ہوگا. علم جس بات کا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس سوال کا جواب مجھے معلوم ہے، تو آپ کو ضرور بتانا چاہیے. اگر کوئی اور مانے نہ ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب علم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے، پوچھ رہا ہے کوئی پوچھنے والا، تو اس مسئلے کو بتا دینا چاہیے. اس لیے نہ بتائیں آپ کہ یہ بھی اب میرے جیسا بن جائے گا، علم والا ہو جائے گا. تو یہ بات جو ہے بڑی قابل مذمت بات ہے، بہت بری بات ہے، ناجائز بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا آپ اس لیے علم کو چھپا رہے ہیں، کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے دینی مسئلے کے بارے میں، آپ نہیں جواب دیتے، تو اس لیے نہیں جواب دیتے کہ اگر کوئی اس سے مجھے فائدہ ملے گا تو جواب دوں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ، جس سے پوچھا جائے کسی علم کے بارے میں، جس علم کا اسے علم ہے، ثم کتمہ، پھر وہ اس علم کو چھپائے، الجم یوم القیامتی بلجام من نار، اسے قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی. یہ آگ کی لگام کیوں دی جا رہی ہے؟ منہ میں آگ کی لگام کیوں دی جا رہی ہے؟ لگام تو آپ سمجھ گئے نا، گھوڑے کو دی جاتی، اونٹ کے بھی لگام ہوتی، لگام منہ میں دی جاتی. علم دین کو چھپانے والا کوئی پوچھ رہا ہے یہ مسئلہ کیا ہے، نہیں بتاتا، نماز کا یہ مسئلہ کیا ہے، روزے کا کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، حج کا مسئلہ کیا ہے، یہ عقیدہ، ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے. اور اگر آپ کو علم نہیں ہے تو فوراً کہہ دیں، فوراً کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، خالی صاحب سے پوچھ لیں یا کسی عالم سے پوچھ لیں. علم جانتے ہوئے اس نے پیش نہیں کیا تھا، اپنی زبان کو روکا تھا، اپنے آپ کو لگام دی تھی، علم کو چھپایا تھا، تو آگ کی لگام دے کر عذاب دیا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اسے اذیت پہنچائی جائے گی کہ دیکھ تیری لگام آگ کی لگام ہے، تیرا خود کو روک لینا علم دینے سے تیرے لیے عذاب بن گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. تو علم ہے تو جواب دو، اور اگر علم نہیں ہے تو صاف کہہ دو کہ مجھے معلوم ہے، یا میں پوچھ کر بولتا ہوں یا میں پڑھ کر بولتا ہوں. اگر پڑھ کر بولنے کی آپ میں قابلیت ہے، اگر پوچھ کر بولنے کی آپ میں قابلیت ہے تو بول دیں کہ میں پوچھ کر بولتا ہوں، بھائیوں سے پوچھ کر بولتا ہوں، فلاں سے پوچھ کر بولتا ہوں. یا یہ کہتے ہیں کہ آپ خود بھائیوں سے پوچھ لیں، آپ جو ہے خالی صاحب سے پوچھ لیں، کسی بھی مولانا سے پوچھ لیں باہر کا. بات سمجھ میں آئی؟ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار. رواہ احمد، روایت کیا اس کو احمد نے، وہ ابو داؤد، اور ابو داؤد نے، وہ ترمذی، اور ترمذی نے، وہ رواہ ابن ماجہ، اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. عن انس،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صلی علی نبینا صلی علی محمد